السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، آج میری گفتگو کا عنوان ہے سیرت مبارکہ اور ذرائع ابلاغ۔ سیرت مبارکہ اور ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ، سیرت مبارکہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک حالات کو کیا کہتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر وفات تک جو سرکار کی زندگی کے مبارک حالات ہیں ان کو سیرت کہتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ، ذرائع جو ہے نا یہ جمع ہے ذریعے کی۔ ذریعہ کہتے ہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ ذریعہ کہلاتا ہے۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ ذریعہ کہلاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا مقصد ہے حیدرآباد جانا، تو آپ حیدرآباد تک پہنچنے کے لیے بس یا کار جس کا بھی استعمال کرتے ہیں وہ ذریعہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابلاغ، ابلاغ کے معنی پہنچانا، ابلاغ کے معنی پہنچانا۔ ذرائع ابلاغ معنی بات کو پہنچانے کے ذریعے، بات کو پہنچانے کے ذریعے اور اس کی صورتیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ تو آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سرکار نے دین کی اشاعت کے لیے جو ذریعے اختیار فرمائے ہیں، اپنی بات اور دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذریعے استعمال فرمائے ہیں وہ کس طرح کے ذریعے ہیں اور کیا کیا ذریعے آپ نے جو ہے نا اختیار فرمائے، اور پھر ہمیں اس میں ہمارے لیے اس میں کیا تعلیمات ہے، کیا نمونہ ہے، اس حوالے سے جو ہے نا بات رکھی جائے گی۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر اللہ رب العزت ایک تو قادر مطلق ہے، ایک اس کی قدرت ہے اور ایک ہے اس کی عادت ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ ذریعہ بناتا ہے، کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کے لیے ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت اگر چاہتا تو بغیر کسی ذریعے کے ساری دنیا میں دین کی اشاعت فرما دیتا اور سب کے سب لوگ کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے۔ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور کام کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کسی ذریعے اور سبب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ارادہ ادھر فرماتا ہے تو ادھر وہ کام ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت نہیں بلکہ اپنی عادت سے کام لیا ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ ایک ذریعہ بناتا ہے. تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اپنی عادت کو اپناتے ہوئے اس نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس ذاتوں کو جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنایا، مخلوق اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہر زمانے میں آتے رہے اور ہدایت کا کام انجام دیتے رہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو ہے نا کو جو اللہ نے بھیجا ہے کسی مخصوص علاقے کی طرف، کسی مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. یہ جو ہے نا مصر میں موسیٰ علیہ السلام، مدین میں شعیب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، ہر علاقے میں الگ الگ جو ہے نا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے ایک مخصوص قوم اور ایک مخصوص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا. یہی وجہ ہے کہ بیک وقت دنیا میں کئی انبیاء ہوا کرتے تھے جو نا یہ تو ان کا علاقہ بھی مخصوص تھا، ان کی حدود بھی مخصوص تھی، مختصر تھی، محدود تھی. تو لہذا ان کے لیے زیادہ جو ہے نا بات کو پہنچانے کے لیے زیادہ ذریعوں کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ جب علاقہ مختصر ہو تو بات پہنچانے کے لیے زیادہ آپ کو دوڑ دھوپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور زیادہ ذرائع کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت جو ہے نا پیش نہیں آتی. سمجھے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو جانا ہے محبوب نگر میں چکر لگانا ہے تو آپ کو ٹرین میں بیٹھ کر یا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چھوٹی موٹی سائیکل پر بھی زیادہ سے زیادہ اگر اچھے آپ طاقتور ہیں تو پیدل بھی آپ اس کا دورہ لگا سکتے ہیں. تو خلاصہ گفتگو سائیکل پہ بھی جا سکتے ہیں. تو لہذا انبیاء کے جو علاقے تھے وہ محدود تھے، ان کے لیے دین کو پہنچانے کے لیے ان کو جو ہے نا زیادہ ذرائع اپنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، زیادہ ذرائع ابلاغ کو اپنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام عالموں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کیا کیا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا رسول بنا کر بھیجا ہے. اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت والے رسول بنا کر کیا ہے، بھیجا ہے. تو بہرحال تو سرکار کی جو نبوت کا دائرہ تھا وہ بالکل وسیع ہے، اور سرکار کا جو ہے نا کی جو نبوت اور رسالت ہے ایک مخصوص قوم کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام عالموں کے لیے جو ہے نا آپ کی رحمت ہے، آپ کی رسالت ہے. تو لہذا جب میدان جب آپ کی رسالت کا وسیع ہے تو پھر ذرائع ابلاغ بھی، بات کو پہنچانے کے ذریعے بھی جو ہے نا وسیع پیمانے پر ہونے ضروری ہے، اور اس کے مختلف طریقے ضروری ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ میں دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو ذرائع آپ نے اختیار فرمائے، جس میں ہمارے لیے دین کا کام کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، وہ ذریعے کیا ہیں اس کے تعلق سے مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. سب سے پہلا ذریعہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اختیار فرمایا وہ ہے آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی اور آپ کے اعمال. آپ نے ڈائریکٹ اعلان نبوت نہیں فرمایا، بلکہ 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان جو ہے نا فرمایا. وہ 40 سال تک عرب کے کفار مکہ نے آپ کی زندگی کو، آپ کے ظاہر کو، آپ کے باطن کو، آپ کی انفرادی انڈیویجول لائف کو بھی، اور جو ہے نا کامن لائف کو بھی، آپ نے ہر چیز کو انہوں نے کیا، آپ کے معاملات، لین دین، قرض وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات تھے، اخلاق کو آپ نے دیکھا، اور انہی کفار مکہ نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا، سچا اور امانت دار کا لقب دیا. تو اس کے بعد جب سرکار نے دین کی دعوت پیش کی اور انہوں نے انکار کر دیا تو سرکار نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. جب سرکار نے اللہ کے ایک ہونے اور اپنے رسول ہونے کی رسالت پیش کی تو جو ہے نا کافروں نے آپ کو جھوٹا کہا، جادوگر کہا، نعوذ باللہ دیوانہ کہا، مختلف چیزوں سے آپ کو جو ہے نا باتیں آپ کی طرف انہیں تانے دیے. تو اللہ سرکار نے فرمایا اب تک تو تم مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں کبھی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی خیانت سے کام نہیں لیا، پھر آج تم مجھے جھوٹا اور خیانت اور جادوگر اور کیوں ایسے جو ہے نا بات الخابات سے کیوں نواز رہے ہو؟ تو لہذا کیا تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ اب تک تو تم نے ہی خود مجھے صادق اور امین کہہ کر پکارا تھا، اور آج دیوانہ اور جادوگر اور جھوٹا کہہ کر پکار رہے ہو.
کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کو جو ہے نا دین منوانے کے لیے پہلے ذات کو منوایا۔ تو لہذا دین کی اشاعت میں سب سے اہم کردار دین کی تبلیغ کرنے والے کا کردار ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے دین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا کردار بھی دیندار ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیندار آپ کا کردار نہ ہو تو پھر جو ہے نا آپ دین کی اشاعت میں آپ اتنا کارگر ثابت نہیں ہو سکتے اور آپ کی جد و جہد اتنا کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ فجر میں سوئے ہوئے ہیں، بچے کو بول رہے ہیں نماز کو جاؤ، تو بچہ دیکھے گا کہ میرے کو تو ابا نماز کو جاؤ بولے، خود ہی بستر میں فجر پڑھ رہے ہیں، یہ کیسا؟ تو لہذا کوئی بھی آدمی دین کی اشاعت میں سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ دین کا پیغام پہنچانے والے کا کردار ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا آپ دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی مذمت میں اور اس کی برائی میں تقریر کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر خود دنیا کی حرص پائی جا رہی ہے، دنیا کی لالچ پائی جا رہی ہے، تو پھر آپ کا جو ہے نا معاملہ، آپ کی تبلیغ اتنا بے اثر نہیں ہو سکتی، اتنا اثر انداز نہیں، اتنی اثردار نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو بتانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم۔ تو دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے سرکار نے سب سے پہلا جو ذریعہ اختیار فرمایا وہ ہے اپنا کردار لوگوں کے سامنے سرکار نے پیش فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں جب آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی، جبریل امین نے آ کر وہ 5 آیتیں آپ پر جو ہے نا آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ تو لہذا اس کے بعد سرکار جب تشریف لائے تو اس وقت آپ کی زوجیت میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ آپ نبی ہیں، یقین تھا، لیکن اور اطمینان کے لیے کیا کی، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی کے لیے اپنے ایک رشتے کے بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے نصرانیت کو اور عیسائیت کو، کرسچینٹی کو اختیار کیا تھا بت پرستی سے بیزار ہو کر۔ تو لہذا ان کے پاس بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے گئی۔ بی بی خدیجہ کا مقصد تسلی حاصل کرنا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو سرکار نے جبریل امین کے آنے کا اور قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کا ذکر ورقہ بن نوفل جو ایک عالم دین تھے ان کے پاس سنایا، اس غرض سے سنایا کہ تاکہ آپ کی بات جو ہے نا آپ یہ بات لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ جو ہے نا وہ ایک علمی شخصیت تھی، ایک علم رکھنے والی شخصیت تھی، ایک عالم دین کا جو ہے نا ان کا ایک چھاپ، ان کی چھوی اور ایک ایسا تاثر جو ہے نا لوگوں کے دل میں تھا۔ تو لہذا اگر یہ بات کہیں لوگ ان کی بات پر اطمینان کرتے تھے، لوگ ان کی بات پر بھروسہ کرتے تھے، تو لہذا سرکار نے ان کو سنانے کا مقصد سیرت نگاروں نے یہ بھی بیان فرمایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اگر یہی بات دین کی بات لوگوں تک پہنچے گی تو اچھے انداز میں اثر انداز ہوگی۔ تو سرکار نے جا کر جو ہے نا سنایا کہ فرشتہ آیا تھا، آ کر اس نے مجھ پر 5 آیتیں جو ہے نا اتاری، لہذا تو وہ ورقہ بن نوفل نے جو ہے نا وہ ایک ٹرانسلیٹر بھی تھے انجیل وغیرہ کے، تو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا کیا تھا، آیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، کہ کاش اب میں اس وقت زندہ اور طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالے گی۔ تو سرکار نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے جو ہے نا مکے سے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جنہوں نے بھی دین اسلام کی دعوت دی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم میں سے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان کو جو ہے نا مکے سے نکال دیا، ان کو اپنے وطنوں سے نکلنا پڑا۔ تو لہذا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنی وحی کا نزول اور اپنی نبوت کا اعلان جو فرمایا وہ ورقہ بن نوفل کے سامنے جو ہے نا بیان جو ہے نا فرمایا، تاکہ ان کے ذریعے سے بات لوگوں تک پہنچے گی تو ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، ایک علمی شخصیت ہونے کی حیثیت سے وہ بات لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوگی۔ تو لہذا اس میں ہمارے لیے جو ہے ایک نمونہ یہ ہے کہ اگر آپ دین کی اشاعت کا کام کرنا چاہتے ہو، دین کی تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہو، جو دینی مذہبی اعتبار سے جو مذہبی پیشوا لوگ ہیں، مذہبی اعتبار سے جو پیشوائی کا درجہ رکھتے ہیں، مذہبی اعتبار سے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں، ویسے لوگوں کے سامنے اگر تم بات پیش کرو گے تو ان کی بات اور ان کی ذات کو ماننے والے بہت سے لوگ ہوں گے، تو اگر وہ ایک آدمی بھی مان جائے تو اس کے طفیل میں کئی لوگوں کا جو ہے نا کئی لوگوں تک دعوت پہنچ سکتی ہے اور اس طرح کام مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال تک
انفرادی طور پر اکیلے طور پر کیا کیے معلوم ہے، اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، وغیرہ وغیرہ سب ایمان لائے۔ تو 3 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انفرادی طور پر علیحدہ طور پر پوشیدہ طور پر دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیا۔ اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر کوئی مقام ایسا ہو جہاں آپ کو کھلم کھلا دین کی تبلیغ و اشاعت کی گنجائش نہ ہو، مخالفتیں ہو سکتی ہو، آپ کو کام سے روکا جا سکتا ہو، ماحول آپ کے لیے سازگار نہ ہو، تو ویسے موقع پر آپ دین کی اشاعت کا کام بڑے کھلم کھلا علل اعلان اجتماعی طور پر کرنے کے بجائے انفرادی طور پر اپنے اپنے لوگوں میں اور اپنے اپنے ماننے والوں میں جو آپ کی بات سن سکتے ہیں، جو آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، جو آپ سے وہ الفت و محبت رکھتے ہیں، ویسے لوگوں میں پہلے کیا کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے۔ تو آگے یہ چھوٹی جماعت جو 3 سال میں تیار ہوئی تھی، آگے چل کر سابقین اولین یعنی اسلام کے جو ہے نا تاریخ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہو گیا اور سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے وہ لوگ ہو گئے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو ایک نمونہ یہ بتلایا دین کی اشاعت میں اگر ماحول سازگار نہ ہو، دوسروں تک علل اعلان آپ بات نہیں کر سکتے، نہیں پہنچا سکتے، ایک جلسہ رکھ کر دین کی بات نہیں پہنچا سکتے، تو ویسی صورت میں انفرادی طور پر جو لوگ آپ کی طبیعت سے ذات سے متفق ہیں، جو اپنے ہیں، ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، دین کی بات پہنچانا چاہیے، دین کی اشاعت کا کام اس طرح انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب 3 سال مکمل ہو گئے تو یہ پہلی وہی جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی 3 سال تک وہی رک گئی۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد جو ہے نا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ علل اعلان اب لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو کیا کیجئے، دین کی دعوت دیجئے اور دین کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ یہ واقعات تفصیلی ہیں لیکن میں آپ کو مختصر باتیں آگے بتا رہا ہوں کہ صفا کی پہاڑی پر آپ نے چڑھ کر اعلان توحید و رسالت فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا جو ہے نا رسول۔ تمام عرب کے لوگوں کو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے تمام عرب کے قبیلوں کو، مکے کے تمام قبیلوں کو بلا کر ان کے سامنے یہ دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، میں جو ہے نا اس کا رسول ہوں۔ یہ دعوت آپ نے دی۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں سیرت نگار یہ بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں بہت سی پہاڑیاں تھیں، ایک مروہ نامی پہاڑی بھی ہے، جبل ابو قبیس بھی ہے، بہت سی پہاڑیاں تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر جو ہے نا کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکے میں ایک رواج تھا زمانہ جاہلیت میں ہی، صفا کی پہاڑی پر آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیوں فرمایا؟ کیا اللہ کا حکم تھا کہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرے؟ نہ اللہ کا حکم تھا، نہ شریعت کا حکم تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، بلکہ اللہ نے صرف یہی حکم دیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین کی بات سے باخبر کرے۔ لیکن سرکار دین کی بات سب کو بتانے کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار فرمایا، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا۔ دوسرے پہاڑوں پر بھی کھڑے ہو کر جو ہے نا آپ اعلان کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس لیے اعلان فرمایا کہ عرب میں، مکے میں ایک دستور تھا، جب بھی کوئی اہم بات کرنا ہوتا تو آدمی کیا کرتا، پہاڑی پر، صفا کی پہاڑی پر کیا کرتا، چڑھ جاتا تھا اور لوگوں کو پکارتا تھا، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی اہم بات بولنے والا ہے، تو لوگ سب کے سب جمع ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے جمع نہیں ہو سکتا تو اپنے کسی آدمی کو بھیجتا، جا سن کر آ کے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک عرب کا مروجہ طریقہ تھا، وہ ایک مقام تھا۔ جیسے ہمارے پاس گاؤں میں آپ دیکھیں گے کچھ چھوٹے چھوٹے میٹنگ ہالس ہوتے ہیں، جو لوگ کیا ہے معلوم ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر جمع ہو کر جو ہے نا گاؤں کے مسائل وغیرہ کیا ہوتے ہیں، حل ہوتے ہیں۔ جیسا گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں آج بھی آپ کو ملیں گے، تو لوگوں کے جمع ہونے کا مقام وغیرہ وغیرہ۔ تو لہذا یہ طریقہ اگرچہ کہ عرب کا تھا، جو کفار و مشرکین کا طریقہ تھا، لیکن اگر سرکار دوسرے پہاڑ پر کھڑے ہوتے تو لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ اس لیے کہ وہ جو ہے نا وہاں کوئی ایسا رواج نہیں تھا، ایسا کوئی وہ نہیں تھا۔ تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرنا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر تھا۔ تو لہذا اس سے سرکار نے یہ بتایا کہ دین کی اشاعت کے لیے غیروں کا مروجہ طریقہ یا غیروں کا پلیٹ فارم اگر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو اور ان کا کوئی مذہبی علامت اور مذہبی شعار نہ ہو، مذہبی شعار نہ ہو، مذہبی علامت نہ ہو۔ جیسے یہ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو بات، اس کی مثال دے کے میں سمجھاتا چلوں۔
مثال دے کر سمجھا. دیکھیے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو اب لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلانے کا مسئلہ تھا. اس وقت تک اذان کا حکم نہیں آیا تھا. لوگوں کو جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے بلانا تھا. تو اب سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگ وقت ہو جاتا جمع ہو جاتے تھے پڑھ لیتے تھے، لیکن ایک منظم نظام کی ضرورت تھی نماز کو بلانے کے لیے. تو لہذا سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا. تو سرکار صحابہ نے کیا کہا کہ لوگوں کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے ایک اونچے مقام پر آگ جلانی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہوا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ آتش پرستوں کا طریقہ ہے، ان سے مشابہت درست نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں گھنٹی بجائی جائے. تو جو ہے سرکار نے کہا نہیں یہ عیسائیوں کا نصارہ کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے بیل بجانا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بگل بجائیے، سنگ جس کو کیا کہتے ہیں اس کے سنگ جو اس کو کہتے ہیں وہ ٹائپ کی وہ جو ہے نا وہ بجائیے. تو سرکار نے فرمایا وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو پھر آخری میں یہ طے ہوا کہ ایک آدمی نماز کا جب وقت ہو جائے گا تو محلے میں پھر کر کیا کرے گا، گشت کر کے اعلان کرے گا الصلاۃ جامعۃ کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوا. لیکن بعد میں خواب کے ذریعے سے جو ہے نا اذان کی تلقین کی گئی، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کا ذکر اب یہاں پر موضوع کے متعلق نہیں ہے. دیکھیے عزیزان محترم، جب اعلان کی بات آئی، دین اسلام کے اعلان کی بات آئی، تو مشرکوں کا جو طریقہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرنا تھا سرکار نے اس کو اختیار فرمایا. لیکن جب اذان کی بات آئی تو آتش پرستوں کا طریقہ بھی آپ نے اختیار نہیں فرمایا، یہود و نصارہ کا طریقہ بھی آپ نے اختیار نہیں فرمایا. کیوں اختیار نہیں فرمایا؟ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جو ہے نا یہ دین کی اشاعت کا، دین کا اعلان کرنا، نہ یہ خلاف شریعت تھا نہ یہ کوئی مشرکانہ رسم و رواج تھی. لیکن یہاں یہ چیزیں آگ جلانا، یہ جو ہے نا یہ بگل بجانا یا گھنٹی بجانا، یہ جو ہے نا غیر مسلموں کا ایک طریقہ تھا، ایک مذہبی علامت تھی، اسی لیے سرکار نے اس کو اختیار نہیں فرمایا. تو اس سے یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے اگر آپ غیروں کا طریقہ یا غیروں کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ ان کی مذہبی علامت نہ ہو، مذہبی شناخت نہ ہو اور خلاف شریعت نہ ہو، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو اپنا سکتے ہیں. ہو گئی بات یہاں تک. اس کے بعد جو ہے نا عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہوتے گئی مکہ مکرمہ میں جو ہے نا آپ نے تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا. اس کے بعد جو ہے نا لوگ مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا بڑھتی رہی، لیکن خاطر خواہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے، جو مکے سے قریب ایک علاقہ ہے، طائف میں گئے تاکہ آپ جو نا وہاں کے لوگ دین اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے، اس امید پر آپ تشریف لے گئے. آپ نے جا کر ڈائریکٹ لوگوں میں دین کی اشاعت کا کام نہیں کیا، بلکہ وہاں مشہور 3 سردار تھے قبیلوں کے، وہ 3 سرداروں کی جو ہے نا کے پاس آپ نے دین اسلام کی دعوت کو جو ہے نا پیش کیا. تو اس سے سرکار کی یہ بات، اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس سرکار نے اسلام کی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور یہاں قبیلے کے سرداروں کے پاس فرمایا. تو لہذا دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے معزز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیغام جو ہے نا دین کی اشاعت کا کام کریں گے، وہاں محنت اور جد و جہد کریں گے، تو اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو ایک خلق کثیر، ایک بہت سی مخلوق کیا ہو سکتی ہے، ایمان لا سکتی ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ قبیلے کے ایک سردار کے ایمان لانے کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو لہذا یہ یہاں تک بات. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا کفار و مشرکین لالچ دیتے رہے، فلاں دیتے رہے، ہر طرح سے ستاتے رہے. آخر میں ان لوگوں نے جو ہے نا یہ ایک آدمی، ایک صاحب تھے جن کا نام حبیب بن مالک تھا. تو حبیب بن مالک یہ ایک دانشور، ایک سنجیدہ شخص اور ایک بہت بڑی، ایک اچھی ذی اثر شخصیت تھی. سرکار سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو کیا ہے انہوں نے بلایا، سرکار سے گفتگو کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا. کون کفار مکہ نے بلایا. تو حبیب بن مالک یمنی جو ہے نا وہ کیا کیے، آئے، آ کر سرکار سے ایک ملاقات کا وقت مقرر ہوا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو جو ہے نا انہوں نے پوچھا کہ آپ کس دین کی، کس بات کی دعوت دیتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، شراب مت پیو، زنا مت کرو، بہرحال اخلاقیات آپ نے جو باتیں تھیں وہ بیان فرمائی. تو لہذا حبیب بن مالک یمنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے جو ہے نا 2 باتوں کا 2 سوال کرتا ہوں. ایک تو میں زبان سے کہوں گا، مطالبہ کروں گا، وہ پورا کرنا. دوسرا میرے دل میں جو بات ہے وہ آپ بولنا، تو میں ایمان لے آؤں گا. تو لہذا سرکار انہوں نے زبان سے یہ مطالبہ کیا کہ دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اس کے بعد
وہ تو ہو گئی بات. تو دوسرا سرکار نے فرمایا تمہارے دل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی ایک لڑکی ہے تمہاری جو اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے وغیرہ ہے، لہذا اس کے تعلق سے، اس کی صحت کے تعلق سے تم فکر مند ہو، جاؤ وہ شفا یاب ہو گئی. تو حبیب بن مالک یمنی جو ہے نا جب گھر کو گئے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بچی بڑی خوبصورت حالت میں جو ہے نا سامنے دروازہ کھولتے ہوئے آئی، جو بچی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی. تو لہذا جو ہے نا سرکار جب وہ حبیب بن یمنی نے پوچھا تم اچھی کیسے ہوگی، تم تو اپاہج تھی. تو لڑکی نے کہا، ایک نورانی بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ تمہارے والد نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو، اور انہوں نے مجھے جو ہے نا ہاتھ پھیرا تو میں تمام میرے مرض کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. تو کبھی کبھار دین کی اشاعت کے لیے معجزہ بھی ضروری ہوتا ہے. کبھی دین کی اشاعت کے لیے معجزہ بھی کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. لیکن معجزہ دکھلانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. البتہ کرامت دکھلانا جو ہے نا ہو سکتا ہے ممکن، لیکن وہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین کی سیرتوں کو اور ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو آپ بزرگان دین نے کبھی کرامات کے ذریعے سے بھی جو ہے نا دین کی اشاعت کا کام کیا، لوگوں کو مسلمان کیا کیا، بنایا. تو آپ بزرگوں کے واقعات سنتے رہتے ہیں اس میں. تو بہرحال دین کی اشاعت کا ایک ذریعہ کرامت بھی ہو سکتی ہے، یا معجزہ بھی کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. صرف کرامت کا معجزہ تو انبیاء نہیں ہے، معجزہ تو نبی کے جو ہے نا نبی سے جو خلاف عادت کام ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو اب انبیاء کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، کرامت ممکن ہے لیکن وہ بھی ہر عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. دوسری بات سرکار دو ایک تو معجزہ ہوا، دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تبلیغ و اشاعت کے لیے سرکار نے اپنے گھر والوں کو دعوت بھی دی، کھانے کی دعوت دی، ان کو کھانے کے لیے جمع کیا، جمع کر کے دین اسلام کی دعوت آپ نے پیش کی. تو لہذا ایک کھانے کی دعوت بھی کیا ہو سکتی ہے، اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو ایک دعوت دی جائے اور دعوت دے کر یا کسی دعوت کے عنوان سے بلایا جائے تو لوگ جب جمع ہوں تو کیا کریں، ان کے سامنے دین اسلام کی کیا کی جائے، بات کیا ہے جو ہے نا پیش کی جائے، بشرطے کہ جو دین اسلام کی جو ہے نا دعوت پیش کر سکتے. اس طرح دعوت بشرطے کہ وہ جائز طریقے کی کیا ہے معلوم ہے وہ دعوت ہو. تو دعوت کے ذریعے سے بھی، دعوت دے کر بھی لوگوں کو جمع کر کے کیا کر سکتے ہیں، دین اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ کار رہا ہے. لیکن دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں دعوت دے کر لوگوں کو مسجد میں کھانا کھلا کر کیا کریں، دین اسلام پیش کریں، نہیں، بلکہ جو ہے نا آپ سرکار نے یہ جو دعوت دی تھی یہ دعوت گھر میں دی تھی، گھر میں اہتمام فرمایا تھا. تو آپ کسی کے گھر میں یا کسی فنکشن ہال میں یا کسی مقام پر آپ دعوت کے ذریعے سے، کسی دعوت پہلے سے ہے لوگ جمع ہو گئے یا آپ نے خود دعوت دی تو دے کر آپ کیا کر سکتے ہیں، دین مجموعے میں، اس مجموعے میں دین اسلام کی اشاعت کا کام کیا کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ایک دعوت کے ذریعے سے بھی دین اسلام کی اشاعت کا کام جو ہے نا ہو سکتا ہے. اور ایک دوسری بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کے لیے جو طریقہ کار جو ہے نا آپ نے اختیار فرمایا، ایک یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ حج کے موقع پر، اور عرب میں ایک دو بڑے بازار لگتے تھے، ایک بازار کا نام عکاظ تھا اور ایک بازار کا نام ذی المجاز تھا. یہ بڑے بڑے بازار ہوتے تھے. اور حج کا موقع یہ بڑا مجموعہ ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر لوگ جو ہے نا اطراف و اکناف سے ہر طرف سے کیا کرتے تھے، آتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا لیکن طریقہ کار وہ نہیں تھا جو ہمارے پاس آج اسلام کا جو طریقہ کار ہے. اس میں کچھ غلطیاں بھی شامل تھیں، لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، مشرکانہ رسوم و رواج انجام دیتے تھے، لیکن وہ ایک غلط ہی صحیح ایک مذہبی مجموعہ سمجھا جاتا تھا حج کے دوران. تو جب لوگ حج کے لیے مختلف مقامات سے آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. جب سرکار جو ہے نا کہتے تھے کہ کہتے پھرتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اے لوگوں جو ہے نا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو پیچھے ابو جہل ابو لہب جیسے بدبخت کہتے تھے کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. تو لہذا اس طرح یہ تو ایک حج کا مجموعہ ایک مذہبی مجموعہ تھا، لیکن عکاظ اور ذی المجاز یہ بازار بڑے بڑے بازار ہوا کرتے تھے. اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے نا دین کی بات پہنچایا کرتے تھے. بازار کیسا ہوتا ہے، وہاں ایک دنیاوی جو ہے نا ماحول ہوتا ہے، وہاں لین دین ہوتی ہے، گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اس وقت کے بازاروں میں بے حیائی کی چیزیں بھی جو ہے نا ہوا کرتی ہیں، لہو و لعب کی چیزیں بھی جو ہے نا ہوا جو ہے نا کرتی تھی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہوتی تھی، لیکن سرکار کے پیش نظر
اندر یہ تھا کہ ایک کثیر مجموعہ جمع ہو جاتا ہے تو لہذا وہاں ایک دین کی دعوت پیش کی جا سکتی ہے۔ تو لہذا سرکار کے اس عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی مقام پر کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان برائیوں سے بچتے ہوئے دین اسلام کی دعوت پیش کی جانا ممکن ہو تو پھر وہاں کیا ہے پیش کی جا سکتی ہے، ان برائیوں سے دور رہتے ہوئے اپنے دامن کو کیا کرتے ہوئے بچاتے ہوئے۔ اس کی مثال آپ جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، اس کے اندر برائیاں بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا برائیاں بھی ہے، اچھائیاں بھی ہے۔ تو لہذا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ٹی وی کے ذریعے سے یا فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا کچھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے جہاں برائیاں اور اچھائیاں سب شامل ہے، لیکن ویسے مقام پر برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی دین کی اشاعت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام کیا کیا جا سکتا ہے، انجام دیا جو ہے نا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مولانا اگر ٹی وی پر آ کر دین کی اسلام کی بات بتا رہے ہیں تو انہوں ٹی وی پہ کیسے آ گئے ان کو بدنام نہیں کر سکتے آپ، انٹرنیٹ پہ کیسے آ گئے یہ بدنام نہیں کر سکتے، فیس بک پہ گیا تو برائیاں ہیں۔ ہاں یہ فی نفسی ہی ٹی وی، فی نفسی ہی انٹرنیٹ اس کی بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ اس کی مثال ایک تلوار کی طرح ہے، دو دھاری تلوار کی طرح ہے، آپ سامنے والے دشمن کو بھی اس سے کاٹ سکتے ہو یا اپنا گلا بھی کاٹ سکتے ہو، جیسا آپ کا استعمال ہے ویسا اس کا یہ ہے۔ تو لہذا اس بازار کی میں یہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ دین اسلام کی اشاعت کے لیے کئی ایسے مقام پر جائیں کہ وہاں کی برائیوں سے بچتے ہوئے، لیکن اگر دین اسلام کو وہاں پہنچانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اس کی برائیاں اور خلاف عادت شریعت کاموں سے بچتے ہوئے، احتراز کرتے ہوئے اپنی بات کو کیا کر سکتے ہیں جو ہے نا پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات جو ہے نا طریقہ کار اسلام کی اشاعت کا، اور ایک طریقہ کار کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایک رکانہ نامی مکے میں ایک پہلوان تھا، رکانہ بہت بڑا پہلوان تھا، وہ کبھی بھی کوئی بھی اسے ہرا نہیں سکتا تھا۔ رکانہ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، اسے کوئی ہرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس سے کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی چادر پر کھڑا ہو جاتا تو 10 پہلوان مل کر وہ چادر کو نہیں کھینچ سکتے تھے۔ آپ دیکھو کتنا بھی بڑا پہلوان ہو تو چادر پر اگر کھڑا ہو جائے تو معمولی آدمی پکڑ کے کھینچا تو گر جاتا، کیونکہ وہاں گریپ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، گریپ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ کسی چادر پر کھڑا ہو جاتا تو 10 پہلوان آدمی نہیں مل کر بھی اسے نہیں کھینچ سکتے تھے، کوئی تصور بھی اس سے لڑنے کا نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی جیتنے کا بھی اسے تصور نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کا آمنا سامنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ہوا، تو جو ہے نا آپ نے کہا کہ اے رکانہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے؟ تو اسلام کیوں نہیں لاتا؟ اللہ کی وحدانیت کو، میری رسالت کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ تو رکانہ نے کہا کہ تمہارے دین میں ایسی کوئی صداقت اور سچائی مجھے نظر نہیں آئی جس کو دیکھ کر میں متاثر ہو کر اسلام قبول کر سکوں۔ تو سرکار نے اس کو قرآن نہیں سنایا، حدیث نہیں سنائی، یا کوئی جو ہے نا وہ نہیں سنایا، بلکہ کہا ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ نے پیشکش کی، اگر میں تجھے ہرا دوں تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ اگر تو مجھے ہرا دوں تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ تو وہ اس کا تصور تو یہ تھا کہ مجھے کوئی ہرانے والا جو ہے نا پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ ایسا کوئی پہلوان، کسی ماں نے بچہ جنم نہیں دیا کہ وہ کیا کر سکے۔ اب سرکار کی ذات بھی دبلے پتلے تھے، سرکار ظاہری اعتبار سے اس نے یہ سمجھا کہ حضرت کیا کر رہے تھے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کی یہ ایک ظاہر الگ ہے، لیکن وہ باطنی قوت، غیبی قوت سرکار کی کیا ہے کہ جن کے اشارے سے آسمانی مخلوق چاند 2 ٹکڑے ہو سکتی ہے، جن کے اشارے سے جو ہے نا سورج پلٹ سکتا ہے، وہ ذات کے لیے رکانہ کو پٹک دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو اس نے قبول کیا۔ بہرحال مقابلہ آرائی، میدان سج گیا۔ اس کے بعد سرکار جب میدان مقابلہ شروع ہوا تو سرکار نے اسے ایک بچے کی طرح اٹھا کر 3 مرتبہ پٹک دیا، 3 مرتبہ پٹک دیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ ظاہری قوت کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ ظاہری قوت کے اعتبار سے عرب میں کوئی میرا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، یہ خداداد صلاحیت اور قوت ہے، اور یہ شخصیت بھی جیسے ظاہر میں نظر آتی ہے ویسے کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو لہذا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے تھے، بڑے بڑے شاعروں کو لے کر، بڑے بڑے، عرب کو اپنی زبان دانی پہ بہت زیادہ فخر تھا، ان اپنی زبان پر، اپنی لینگویج پر بہت زیادہ فخر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب اپنے علاوہ تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کے معنی گونگا، جس کو بات کرنے نہیں آتا۔ تو یہ عرب کو اپنی زبان پر بہت زیادہ جو ہے نا فخر تھا۔ تو لہذا عرب کے لوگ کیا ہے، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ کیا کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ بڑے بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے جو ہے نا شاعر بھی تھے، مقابلے کے لیے آگے۔
تو سرکار نے اپنے خطیب کو، اپنے شاعر کو جو ہے نا ان کے سامنے مقابلے میں کر دیا، اور جج جو بنایا گیا انہی کے قبیلے کے آدمی کو جج بنایا گیا سرکار نے، انہی کے قبیلے کے آدمی کو۔ جب خطابت اور شاعری کا مقابلہ شروع ہوا تو سرکار کے غلاموں نے جو ہے نا ان پر سبقت حاصل کیا اور غلبہ حاصل کیا، اور وہ جو ہے نا ہار گئے۔ تو وہ کیا ہو گئے، ان کا خطیب بھی خطابت میں ہار گیا، تقریر میں ہار گیا، اور ان کا شاعر بھی شاعری میں کیا ہو گیا، ہار گیا۔ تو لہذا وہ جو ہے نا مسلمان خطیب اور مسلمان جو ہے نا شاعر سے وہ شکست کھا کر جو ہے نا رہ گئے۔ تو وہاں اسلام کا غلبہ ہوا اس شاعری کے ذریعے سے، خطابت کے ذریعے سے۔ تو عزیزان محترم، ان دونوں واقعات سے جو ہے نا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی جس ذہن کا ہے، جس میدان کا ہے، اس کے حساب سے بھی دین کی اشاعت کا کام کیا جاتا ہے، انجام دیا جاتا ہے۔ کوئی پہلوانی کو ماننے والا تھا تو پہلوان کو پہلوان کے طریقے سے دین پہنچایا گیا، شاعر کو شاعر کے طریقے سے، خطیب کو خطیب کے طریقے سے پہنچایا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات ضروری یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یہ مقابلہ آرائی کے ذریعے سے اگر کبھی آپ دین کی اشاعت کا کام کرنے جاتے ہیں، مقابلہ آرائی کے ذریعے سے جو ہے نا کمپٹیشن کے ذریعے سے اگر آپ دین کی بات پیش کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ مضبوط نہ ہوں تو بجائے آپ دین کو غالب کرنے کے، دین پر خود جو ہے نا دین پر کیا ہے حرف جو ہے نا آ جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر مان لیجئے اگر سرکار ہار جاتے رکانا پہلوان سے تو وہ ایمان تو نہیں لاتا، لیکن کیا ہے معلوم ہے کفر میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتا اور اسلام کی حقانیت اس سے متاثر ہوتی۔ تو لہذا جب بھی مقابلہ آرائی کے ذریعے سے آپ دین کی اشاعت کا کام انجام دے رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ مقابلہ آرائی جائز طریقے سے ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ میں اتنا بھروسہ ہو کہ آپ سامنے والے کو جیت سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا آپ ہرا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج ٹی ویوں پر ہم ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، پورے نہار پہ عالمہ جن کو خالی ٹوپی شیروانی رہتی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا، آ کے غیر مسلم کیا کرتے ہیں، باضابطہ ویسے لوگوں کو ہی چن کر کیا کیا جاتا ہے، دشمنان اسلام بلاتے ہیں ڈیبیٹ پر، بلا کر اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جب ان سے اسلام کا سوال کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ عالم نہیں ہے، نہار پیٹ ہے، تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں، بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ تو سامنے والا دشمن اسلام دیکھ کہتا ہے دیکھو ایک عالم، ایک اسکالر جو اسلام کا ہے وہ جواب نہیں دے سکا، جبکہ وہ اسکالر ہوتا ہی نہیں ہے۔ باضابطہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر کے بلایا جاتا ہے جو آ کر اسٹیج پر جواب نہ دے سکے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے علماء موجود ہیں، ایسے علماء، ایسے اہل علم موجود ہیں کہ جو ہر چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، دنیا کے ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں ویسے علماء کو نہیں بلایا جاتا، عام طور پر نہار پیٹوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہ ٹی وی کے پہلے ہی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، سوالات جب ان سے ہوتے ہیں تو وہ سوالات کا جواب کیا کر سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، یا تو مرعوب ہو جاتے ہیں یا تو جو ہے نا کمپرومائز کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دین میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں، دین ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ دین کے پاس ایسے دلائل موجود ہے شریعت میں کہ کائنات کی کوئی چیز اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ تو الغرض ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، یہ بات ہے کہ ہم ناقص ہو کر ہونے کی وجہ سے دین کو کیا کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب مقابلہ آرائی کے ذریعے سے اگر آپ کو جو ہے نا دین کی اشاعت انجام دینا ہے تو وہاں ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس قدر مضبوط ہوں کہ سامنے والا آپ کو جو ہے نا خواہ وہ علمی مقابلہ ہو یا طاقت کا مقابلہ ہو آپ کو ہرا نہ سکے، ورنہ پھر آپ کی ہار، آپ کی شکست دین کی شکست تسلیم کی جائے گی اور دین کے لیے دین پر حرف آنے کا کیا ہوگی، وہ سبب جو ہے نا بنے گی۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ دین کی اشاعت کا ایک طریقہ، ایک مقابلہ آرائی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مقابلہ آرائی علمی ہو یا مقابلہ آرائی کیا ہو، جسمانی ہو، یا مقابلہ آرائی کچھ اور طریقے کی بھی جو ہے نا ہو سکتی ہے، کوئی بھی اور طریقے کی بھی جو ہے نا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، دین کی اشاعت کا اور ایک ذریعہ جو ہے نا مبلغین کو بھیج کر بھی دین کی اشاعت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا آپ نے کیا کیا تھا، مبلغ بنا کر کیا کیا تھا، مدینہ منورہ کو بھیجا تھا، اور وہاں جا کر جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ ان کو مقری کہا جاتا ہے، مقری یعنی پڑھانے والا، استاذ، معلم جو ہے نا، انہوں نے جا کر وہاں پر جو ہے نا
مدینے والوں کو بھی اسلام کی اشاعت کا کام بھی انجام دیا، ان کی تعلیم کا کام بھی کیا کیا، انجام دیا۔ تو وہاں سے مدینے سے لوگ مسلمان ہو کر جب آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سرداروں کو دین کا مبلغ اور دین کی اشاعت کے لیے کام ذمہ داری دے کر بھیجی کہ وہ جا کر مدینے میں کیا کرے، اسلام کی اشاعت کرے۔ جب سرکار مدینے میں تشریف لائے تو مدینے میں آئے کہ وہ وہاں کے اٹھنے والے چیلنجز، کیونکہ آپ جب عوام کے سامنے بات کرتے ہیں تو ایک ذہن نہیں ہوتا بلکہ ہر طرح کے ذہن ہوتے ہیں، ہر طرح کے سوالات کیا ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ تو اس کو فیس کرنا اور پھر اس کا جواب دینا جو ہے نا، اس کو مطمئن کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ بسا اوقات سامنے والا سوال سے ہی کیا ہو جاتا ہے، مخرر گھبرا جاتا ہے۔ جب وہ گھبرا گیا سمجھو تو جواب کے وہ قابل جو ہے نا نہیں رہتا۔ تو لہذا مبلغین کے ذریعے سے بھی کیا ہے معلوم، دین کی اشاعت کا کام سرکار نے انجام دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار دین کی اشاعت کا ہو سکتا ہے۔ اور ایک طریقہ جو سرکار نے دین کی اشاعت کے لیے اختیار فرمایا وہ ہجرت بھی ہے۔ سرکار نے جو ہجرت فرمائی، ہجرت کا مطلب چھوڑنا، یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر سرکار مدینہ منورہ کو جو تشریف لے جائے، ڈر کر یا کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ مکے کی زمین سے زیادہ سرسبز زمین اسلام کے لیے مدینہ منورہ کی نظر آئی۔ وہاں اسلام کو استحکام اور مضبوطی نصیب ہو سکتی تھی، تو سرکار نے اس جگہ کو بہتر سمجھا۔ تو لہذا اگر آپ کہیں دین کا کام انجام دے رہے ہیں، وہاں ماحول سازگار نہیں ہے، وہ زمین اسلام کے پودے کے لیے زرخیز نہیں ہے، تو دینی اسلام کے لیے آپ اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن کو بھی جا سکتے ہیں، جا کر وہاں دین کی اشاعت کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے تھے؟ کیا بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گلبرگہ کے تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے تھے۔ سجستان جو ہندوستان کا علاقہ ہی نہیں ہے، تو کئی دور دور کے علاقوں سے بزرگان دین کیا کیے، آئے۔ کیوں آئے؟ یہاں ضرورت تھی دین کی اشاعت کی، یہاں کفرستان تھا، یہاں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، یہاں اللہ کی نافرمانی کی جاتی تھی، اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ تو لہذا کسی زمین پر اگر زیادہ ضرورت ہو دین کی اشاعت کے لیے، یا کوئی زمین اشاعت کے لیے سازگار نہ ہو، تو دین کی اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے ہجرت کرنا، یہ بھی ایک دین کو پہنچانے کا ایک جو ہے نا ذریعہ ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، آج کے ذریعے تو بہت آج کل ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور جو ہے نا اب وہ ٹویٹر بھی ہے، مختلف ذرائع آج ہو گئے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، دین کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ خود اگر آپ نہیں کر سکتے تو علماء اکرام کی ویڈیوز بھی آپ جو ہے نا اپلوڈ کر سکتے ہیں، یا دوسروں تک کیا کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ عالم حق ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی گمراہ کا جو ہے نا اگر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو پھر وہ جب تک لوگ اس سے گمراہ ہوتے رہیں گے، اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے۔ تو لہذا کوئی بھی دینی حوالے سے بات دوسروں تک پہنچانا ہے تو کسی عالم دین سے، خوش عقیدہ عالم دین سے مشورہ لیں، اور اس سے پوچھ کر کیا کریں، آگے فارورڈ کرے۔ ایسے ہی آیا فارورڈ کر دیا، ایسے ہی فارورڈ کر دیا، نہیں، بلکہ اس کے ذمہ دار اگر گمراہی پھیلتی ہے تو آپ بھی ہوں گے۔ تو بہرحال اشاعت دین کے طریقے، تو دین کی اشاعت کے طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مختلف انداز میں دین کی اشاعت کے طریقے ملتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سرکار نے اپنے کردار سے دین کی اشاعت کی، سرکار نے انفرادی طور پر دین کی اشاعت کی، سرکار نے علل اعلان دین کی اشاعت کی، سرکار نے دعوت کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی، سرکار نے معجزے کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی، سرکار نے ہجرت کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی، سرکار نے مبلغین کے ذریعے سے دین کی اشاعت کا کام انجام دیا، سرکار نے کبھی پہلوا مقابلہ آرائی کے ذریعے سے جو ہے نا دین کی اشاعت کا کام انجام دیا۔ تو بہرحال ہر وہ طریقہ جو جائز ہو، جو شریعت کے مطابق ہو، اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، دین کی اشاعت کا کام انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ سرکار کی رسالت وسیع ہے اور ساری کائنات پر محیط ہے، ساری کائنات کو پیغام دین اسلام کا پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے جتنے زیادہ وسیع ذرائع ہو سکتے ہیں، جتنے زیادہ وسیع تر جو ہے نا ذرائع ہو سکتے ہیں، وہ اپنایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہوں۔ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ میں دین کی اشاعت کے لیے کیا طریقے، کیا ذرائع ابلاغ کو آپ نے اختیار فرمایا، وہ ان جو ہے نا ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم،
ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی استطاعت و قوت کے لحاظ سے دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق و کردار کو بھی جو ہے نا ہمیں بہتر بنا سنوارنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔